السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ اردو انفارمیٹو چینل روشن ستارے سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے نشان حیدر حاصل کرنے والے پاکستان آرمی کے جرری جوان میجر محمد اکرم شہید۔ جناب میجر محمد اکرم شہید ڈنگا ضلع گجرات میں 4 اپریل 1938 کو پیدا ہوئے۔ میجر اکرم شہید اپنے ننہال ڈنگا میں پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کا موضع نکا کلاں جہلم سے تعلق تھا، جو جہلم میں واقع ہے۔ ان کی یادگار بھی جہلم میں شاندار چوک کے ساتھ جہلم میں بنائی گئی ہے، جبکہ تاریخ جہلم اور شہدائے جہلم از انجم سلطان شہباز میں ان کی مکمل سوانح حیات موجود ہے۔ اس کے علاوہ پروفیسر سعید راشد نے ان کے حوالے سے ایک کتاب شہید ہلی لکھی تھی۔ میجر اکرم نے 13 اکتوبر 1963 کو آرمی میں شمولیت اختیار کی اور 4 فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں بطور کمیشن آفیسر چارج سنبھالا۔ 1965 کی جنگ میں میجر اکرم نے بطور کپتان حصہ لیا اور لاہور بارڈر پر قلیل تعداد میں سپاہیوں کے ساتھ بھارتی فوج کے خلاف کامیاب کارروائیوں کی قیادت کی۔ 7 جولائی 1968 کو انہیں مشرقی پاکستان میں تعینات کیا گیا، جہاں انہوں نے 4 فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کی ایک کمپنی کی قیادت کی۔ 1969 یعنی 1969 میں کپتان محمد اکرم کو میجر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ جب 1971 میں جنگ شروع ہوئی تو میجر اکرم اگلے مورچوں پر ہلی ڈسٹرکٹ میں کمپنی کی قیادت کر رہے تھے، جو کہ بھارتی دباؤ کا مرکزی مقام تھا۔ ہلی کے محاذ پر میجر اکرم نے اپنی فرنٹیئر فورس کی کمانڈ میں مسلسل 5 دن اور 5 راتیں اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور بھارتی فوج کی پیش قدمی روک کر دشمن کے اوسان خطا کر دیے۔ میجر اکرم شہید کی جانبازی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ فوج کے مورال کو ڈاؤن کرنے کے لیے بھارتی فوجی ہلی کے ارد گرد کے ایریا میں پاک فوج کے کیمپوں پر جہاز سے میجر اکرم کی گرفتاری کے پمفلٹ پھینکتے رہے، تاکہ سپاہی بد دل ہو کر مقابلہ کرنا چھوڑ دیں۔ مسلسل اور شدید ہوائی آرمر اور آرٹلری حملوں کا نشانہ ہونے کے باوجود میجر اکرم کی کمپنی پر حملے کے سامنے ڈٹی رہی اور پاک وطن کی 1 انچ زمین بھی ہاتھ سے نہ جانے دی، یہاں تک کہ ایک موقع پر دشمن نے ایک مکمل بریگیڈ کے ساتھ، جسے پورے ٹینک سکواڈرن کی پشت پناہی حاصل تھی، ہمارے دفاع کو توڑنے اور اپنی 20 ماؤنٹین ڈویژن کے لیے راستہ بنانے کے لیے بہت بڑا حملہ بھی کیا۔ تعداد اور اسلحے میں دشمن کی برتری کے باوجود میجر اکرم اور ان کے ساتھیوں نے 2 ہفتوں تک مسلسل دشمن کے ہر حملے کو ناکام بنا کر اسے بھاری نقصان پہنچایا۔ میجر اکرم نے جس شاندار مزاحمت کا مظاہرہ کیا، وہ مشکل ترین حدوں تک لڑنے کی ان کی قابل تقلید بہادری اور غیر متزلزل عزم اور حوصلے کا ثبوت تھی۔ میجر اکرم اس دلیرانہ جنگ میں دوران کارروائی شہید ہو گئے اور اپنے پیچھے ایک بہادرانہ مشن کی تکمیل کے لیے اپنی اعلیٰ ترین قربانی کی داستان چھوڑ گئے۔ ہلی کے محاذ پر میجر اکرم کی جرأت و بہادری نے ایسا رنگ جمایا کہ دشمن بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ دشمن کو بھاری جانی نقصان پہنچانے پر میجر اکرم کو ہیرو آف ہلی کے نام سے شہرت ملی۔ دشمنوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے 5 دسمبر 1971 کو جام شہادت نوش کیا اور سابقہ مشرقی پاکستان اور موجودہ بنگلہ دیش کے شہر بوگرا میں سپرد خاک کیے گئے۔ میجر اکرم شہید کے برادر حفیظ ملک
اور ملک افضل نے بتایا ہے کہ میجر اکرم شہید کی بے مثال جرت و بہادری کا اعتراف اس وقت کے بھارتی کمانڈر نے بھی کیا اور کہا کہ اگر میجر اکرم جیسا جرری افسر ہمارے پاس ہوتا تو اس کو سب سے بڑے اعزاز سے نوازا جاتا۔ اسی بھارتی آرمی جنرل کی سفارش پر پاکستان آرمی کی جانب سے شہید کو سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ میجر محمد اکرم شہید کا نشان حیدر کا اعزاز 31 جنوری 1977 کو ایوان صدر اسلام آباد میں منعقدہ ایک خصوصی تقریب میں ان کی والدہ احسان بی بی نے حاصل کیا۔ آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جہلم شہر میں ایک عظیم الشان یادگار تعمیر کی گئی ہے۔ میجر اکرم شہید کی یادگار کی تعمیر کا کام 1996 میں اس وقت کے 23 ڈویژن کے JOC میجر جنرل محمد مشتاق اور ڈپٹی کمشنر جناب صفدر محمود نے اپنی نگرانی میں شروع کرایا اور اس کا باقاعدہ افتتاح 20 نومبر 1999 کو اس وقت کے GOC میجر جنرل تاج الحق نے کیا۔ یادگار کے متصل قائم لائبریری کے لیے سابق صدر جناب رفیق تارڑ صاحب نے خصوصی گرانٹ دی۔ میجر اکرم شہید کے لواحقین حکومت پاکستان اور پاک فوج کے شکر گزار ہیں جنہوں نے شہید کی یادگار تعمیر کرائی۔ یہ یادگار آنے والی نوجوان نسل کے اندر جذبہ حب الوطنی اور جذبہ جانثاری پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ مشعل راہ بنی رہے گی۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میجر محمد اکرم شہید کی قربانی کو قبول فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے نام کی تفصیلات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔